نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، شیطان اور اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن ایدی تیاری کرن اور ایدے وچ عملاً شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ سے کم کرن دی توفیق عطا فرمائے، نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں دے شر تو بچائیں، تعبد قلباً اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائیں۔ قابل صد احترام موضوع سامعین، آئیے درس تصوف دا موضوع دل ہے۔ قرآن حکیم دی جڑی آیت کریمہ سورہ بقرہ 10ویں آیت پاک مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ اس آیت پاک رب سونے فرمایا کہ انہاں دلاں وچ بیماری ہے تے پھر اللہ سونے نے انہاں دی بیماری ہور ودا دتی۔ انسانی دل دو طرح دے ہیں، ایک صحت مند دل جڑا ذات مولا چ ڈبا ہویا اور شغل مولا چ لگا ہویا، ایک بیمار دل جڑا شغل خلق چ لگا ہویا اور خواہشات نفسانی دا پجاری ہے، دنیا دا طالب ہے، شیطان دا پجاری ہے اور شیطان دے پجاریاں دا پجاری ہے۔ تے رب سونے اس آیت پاک بیمار دل دا ذکر کیتا کہ شغل خلق دی وجہ نہ انہاں لوکاں دل بیمار ہے کہ انہاں لوکاں نے رب سونے تو منہ موڑ لیا، قرآن و سنت تو منہ موڑ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو منہ موڑ لیا، سچے اللہ والے تو منہ موڑ لیا، شغل خلق تو ہٹ کے شغل مولا تو ہٹ کے شغل خلق وچ لگ گئے نے، دنیا دے پیچھے دوڑ پہ جی دے بارے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثاں دے دسیا کہ دنیا مردار دے طالب کتے نے، دنیا آخرت دی کھیتی ہے، دنیا دی محبت سارے فساد دی جڑ، دنیا کڑی ہے، دنیا مومن واسطے قید خانہ، کافر واسطے جنت ہے۔ حب دنیا انسان دل نو مردہ کر دی ہے۔ تے تاں رب سنے فرمایا کہ چونکہ یہ لوگ واپس پلٹن دی نیت نہیں رکھتے اللہ کی طرف، اس واسطے میں نے لوگوں نے حال تے چھڑتا، بلکہ قرآن پاک رب سنے دسیا جاؤ رب ہو لب لو، تے لوگ مخلوق کی طرف ودے جا رہے ہیں حتیٰ کہ دل مر گیا۔ چاہیے تو ایسی بیمار دلوں کا علاج کراؤندے سچے اللہ والوں کو، یہ روحانی طبیب ہے۔ یہ بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سی کہ دل مردہ دل نہیں ایسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کون کا چارہ، بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہے تو بے حضور نہیں۔ اگر تیرا دل زندہ ہوتا تینوں اللہ یاد رہندا ہے، مردہ دل وہ جنوں رب بھول جائے تے جنوں اللہ یاد ہے اور قلباً ذات مولا ڈبا ہے اور قلباً اللہ ہو کر دیا، اللہ تعالی ودہ رہندا ہے، راہ مولا دا مسافر رہندا، تلاش مولا چ لگا رہندا،
اور اپنے اندر نو صاف کرتا ہے، اپنے دل دا آئینہ صاف کرتا ہے، کیونکہ دل اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے۔ جی حضور سلطان بابا فرمان دے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتے ہو۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ قرآن کہیں بھی رب سنے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ تے اللہ دی بارگاہ تک رسائی، اللہ دا دیدار ہی انسان دی فطرت ہے، کیونکہ انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے۔ یہ جو کچھ کائنات دے اندر ہے بے شمور ہے انسان، سب اللہ پاک دے اسماء و صفات دے انوارات، حقیقت محمدیہ دے انوارات دے عکس دار عکسی ظہورات سارے۔ بندہ رب تو علیحدہ نہیں ہے، جی میں ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان نے کہ آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں، لیکن خدا کے نور سے آدم جدا نہیں۔ پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ بہرحال کائنات دی ہر شے اللہ پاک نے انساناں واسطے، انسان نو اللہ سونے اپنے دیدار واسطے بنایا، تے دل دی نعمت جڑی اللہ نے صرف انساناں نو بخشی ہے۔ یہ نوری لطائف انسان دے اندر ہے، جڑے باطن چ پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاندے نے اور حضوری خدا جل شان وچ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کردے ہیں۔ خود قرآن کریم کی رب سونے فرمایا جڑے اتنے انے آخرت وچ بھی انے ہون گے، جنہاں نوں دیدار مولا دنیا چ نصیب نہیں، آخرت وچ بھی نہیں ہونا۔ تو سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت رب نے فرمایا جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا رکھدے ہیں انہاں نوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ تے اس واسطے سانوں چاہیے کیونکہ بغیر سچے اللہ والوں دی مدد دے، بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اور روحانی مدد دے، اور بغیر اللہ پاک دے توفیق مدد اور فضل دے انسان کدے بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سکا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ نہیں آتا بے آہی سحر گاہی۔ سانو چاہیے رو رو کے رب نو منائیے راتیں تنہائیاں چ، اور سر تو پیروں تک رضائے مولا بن جائیے، مرضی مولا بن جائے، یعنی عمل قرآن و سنت بن جائیے، تاکہ سانو دید مولا دی نعمت نصیب ہوئے۔ اور دل نو ماسوا نہ کدے بھی لسڑ نہ دئیے، خراب نہ ہون دئیے، غلیظ نہ ہون دئیے، کہ سچے محب جڑے ہے وہ تو اللہ سونے نے انی محبت کر دے۔ خود قرآن کریم رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہی نے رب سونے نہ جنون عشق کر دے، ٹوٹ کے بڑی وال ہانگی اور وار رفتگی نہ، اور محبت بھی ادھا نہیں کر دے کہ کسی بھی حالت اپنے رب تو الگ نہیں ہونا چاہتے۔ جویں بقول شاعر کہ شرط پہ لاؤں گی پیا سنگ تورے بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری۔ پتہ کہ لمحہ بھی رب سونے تو الگ نہیں ہوندے، نہ غیر دیاں گلاں سننیاں برداشت کر دے۔ جویں کہ شاعر رکھیا بھی نہ علماں وچ پھسا سانوں تے کوئی یار دی گل سنا سانوں، سانوں یہ گلاں نہ سنا، سناونی تے ساڈے رب دی گل سنا، ساڈے نبی دی گل سنا، قرآن دی گل سنا۔ جویں کہ شاعر رکھا کہ دل کے آئینے میں ہے جلوہ یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا۔ صفا کر دل کے آئینے کو سکندر ہو زمانے کا، نہ مسجد وچ نہ مندر وچ، لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں۔ حضور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرما دے یار تیرا تیرے اندر وسدا، تینوں ایویں پین بھلیکھے، غلام فریدہ بوئے یار دے مریے، سونا دیکھے یا نہ دیکھے۔ سچا طالب مولا تو ہر ویلے رب سونے تلاش رہندا ہے، رب سونے دیدار واسطے رہندا ہے، لیکن وہ واسطے اپنے دل دا آئینہ صاف کرنا ضروری ہے، تاکہ ساڈے تے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوارات جلیات برسن۔ یہ نعمتاں تاں ہی ہون گیاں اسی اگر خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغل خلق چوں نکلاں گے اور سچے اللہ والیاں دی بارگاہ چ حاضر ہوواں گے۔ سچے عشاقان مولا، صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، علوم نبوت دے وارث، متقی، سرفروش، بت شکن، نفس و شیطان، دنیا دے پجاریاں، دشمن، علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو قرآن و سنت فقہ دا علم ضروری حاصل کریے۔ پھر صبح انہاں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کریے، اپنے پیر و مرشد کو
حلف اللہ چنبے دی بوٹی اپنے دل میں لوائیے، توحیدی محمدی نور نسبت دی یہ القاع کروائیے تاکہ ساڑے دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے، اور پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنوع ریاض کو مجاہدات مراقبات اسباق قرب الہی اسباق ولایت کرے تاکہ سانو ولایت حاصل ہو جائے، یعنی باطن چ پرواز کرنا، کچہری مصطفیٰ جانا، حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرنا یہ ولایت ہے۔ ولایت نہ ہی قرب الہی دا، فقر محمدی دا، عشق الہی دا، عرفان الہی دا۔ تو جدوں اسی اللہ راج نکلاں گے سچے دل نہ تو پھر سانو نعمت حاصل ہوئے گی۔ تو لیکن جب دنیا طلب جاواں گے پھر دل جڑا بیمار ہو جائے گا، علاج نہ کرایا تو مردہ ہو جائے گا۔ روزے لسدیاں سعید الفطر روحاں ہمیشہ راہ مولا دیاں مسافر رہندیاں نے، میری اصلی بدبخت روزے لسدیاں روحاں جنہیں دلوں نہیں سی کیا، زبانی کیا سی لیکن کہہ کے پچھتائیاں سی، دنیا دی نعمت اللہ سنے دہائیاں ادھر دوڑ گیاں سی، لیکن سچیاں روحاں جڑیاں وہ دنیا بھی ہوندیاں تو ہمیشہ خدا مست رہندیاں نے، جویں اقبال ڈاکٹر علامہ اقبال فرماؤندے نے، درویش خدا مشرقی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفحہ نہ سمرقند۔ عشق مولانا سرشار رہندیاں نے، جب اقبال فرماندے عشق کیے کہ جست نے کر دیا قصہ تمام زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ عشق مولا رب دی بارگاہ چ لے جاندا ہے، یہ قوت ہے انسان دے اندر۔ اس واسطے اپنے دل دا آئینہ صاف کرنا ضروری ہے، یہ دل ہی بنیادی چیز ہے جہدے بارے حضور سلطان وہ فرماندے کہ دل دریا سمندر ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر وانگ تمبو دے تانے ہو۔ دل نو اللہ سونے وسیع و ریز بنایا اور یہ دل ہی ہے جہدے وچ ساری کائنات موجود ہے اور اللہ سونے دے جلوے موجود ہے۔ حدیث پاک حدیث کرسی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے اللہ سونا فرماوندا کہ میں زمین و آسمان کدے نہیں سما سکتا مگر بندہ مومن دے دل چ سما جانا۔ فتح ربانی دے اندر لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں اللہ والیاں دے ایک ایک دے دل دے اندر جملہ باشندگان آسمان و زمین دی گنجائش ہوندی ہے، انہاں دل ایڈے وسیع ہوندے نے۔ تائیں جو سلطان بول فرماندے دل دریا سمندروں ڈونگے تو کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے چیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ جیسے فتح ربانی لکھا غوث پاک فرماندے نے کہ تو آلے شر و فساد نال ملدا جلدا ہے اور اولیاء و اصفیاء تو الگ تھلگ رہنا ہے، تو اپنے دل تو اللہ تو اپنے دل نو اللہ سونے تو خالی کر لیا اور دنیا داراں اور مال دنیا دے اتے اتراؤن نہ اینو بھر لیا۔ تو کیا تینوں معلوم نہیں کہ خوف دل دا کوتوال ہے، یعنی نافرمانیاں تو ڈانٹن والا، اور دل نو نور بخشن والا اور وضاحت و شرع کرن والا ہے، یعنی متشبہ چیزاں دیاں۔ پھر اسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرماؤندے نے سب تو پہلا اپنے دل اپنے اندر اور اپنے باطن دے اعتبار نہ یکسو ہو جا۔ دنیا ایک محدود وقت تک ہے اور آخرت ہمیشہ اور غیر محدود وقت تک ہے۔ پھر گیا فرما دیا نہ تو دنیا طالب بنا، نہ ایدی کسی چیز دے اتے گسا کر، یعنی جڑی نہ ملے، کیونکہ تیرے دل نو ایدہ خراب کر دو جویں سرکہ شہد نو خراب کر دندا ہے۔ پھر اگے اسے فتح ربانی لکھا غوث پاک فرما دے اگر تیرے دل وچ نور ہوندا تے تو فرق کردا حرام اور متشبہ اور حلال دے درمیان، اور دل نو منور کرن والی غذا دے درمیان، اور دل نو قریب اور دل نو بعید کرن والی چیزاں دے درمیان
پھر اسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرماندے نے انہاں دے قلوب جڑے ہے انہاں وچ اودا ہی ذکر خفی رہ جاندا ہے نہ کہ غیر دا. پھر اسے فتح الربانی لکھیا غوث پاک فرماندے قلب تو بغیر صرف زبان دے ذکر دے نال نہ تیری عزت ہے نہ وقت ہے. اصل ذکر تاں دل اور باطن دا ذکر ہے. یہ بعد درجہ زبانی ذکر دا ہے. جدوں بندے واسطے اللہ سونے دی یاد صحیح ہو جاندی ہے تے اللہ سونا پھر انہوں یاد کردا ہے. پھر اسے فتح ربانی لکھیا غوث پاک فرماندے جڑا شخص اللہ سونے نال عشق کردا ہے وہ دوسرے نال محبت نہیں کردا. وہ دی محبت تیرے دل چ جملہ ما سوا اللہ دی محبت جڑی آ وہ زائل کر دے گی. جدو اللہ سونے دا عشق بندے دل چ جم جاندا ہے تے غیر دی محبت وہ قلب دل دے اندروں نکل جاندی ہے اور وہ دی ہی محبت وہ ہر عضو دے اندر سرات کر جاندی ہے اور دا ظاہر و باطن اور صورت و معنی سب وہ دے وچ ہی مشغول ہو جاندے نے. سبحان اللہ. حضور غوث پاک دے اقوال آب ذر نہ لکھن والے ہے جہاں مختصر خلاصہ ہی ہے. کیا فرماندے اللہ پاک نے دل نو بہت وسعت بخشی ہے تے دل نو پاک کر تاکہ دل چ اللہ سونے دا جلوہ ہوئے. یہ دنیا دی محبت نہ پھس. یہ چند دن دا میلہ مک جانا ختم ہو جانا. آخرت ہمیشہ رہن والی ہے. اپنے دل نو رزق حلال نہ عمل قرآن و سنت نہ دوام قلبی ذکر و حضور نہ منور کر. سچے اللہ والے وہ ہے جنہاں دلاں وچ صرف اللہ دا ذکر ہوندا ہے. رب سونے دے جلوے ہوندے نے. غیر دا خیال بھی نہیں ہوندا. کوشش بھی کرن تے یعنی فنا و نیستی دے لوکاں نو کمال حاصل ہوندا ہے. اصل عزت قلبی ذکر نال. زبانی ذکر دا منافق بھی کر کے لوکاں دکھاندے دھوکا دگا دندے ہیں. جس دل وچ حضور غوث پاک فرماندے عشق مولا نور عشق الہی نور قرب الہی نور عرفان الہی نور فقر محمدی نور دوام ذکر و حضور نور عمل قرآن و سنت نور خدمت خلق سما جاندا او دے جو ماسوا اللہ دی ہر لہج جڑ جاندی ہے. وہ کدے بھی شکل خلق طرف رجوع نہیں کردا ہے. ہر لمحہ اللہ رب العزت طرف ہی وددا رہندا ہے. اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہی ہے کہ سانو چاہیے کہ ماسوا اللہ جو قلباً نکل جائیے اور قلباً ذات مولا جو ہمیشہ واسے ڈب جائیے. اپنے آپ نو ظاہر و باطن نو عمل قرآن و سنت نہ آراستہ کر کے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر کمزور عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما. ساڑے حواس سوچاں اور دل نو پاک فرما. شیطان اور انہاں دے افلاطونی پجاریاں اسلام پاکستان پاک فوج اور انسانیت دشمنہ دین و ایمان فروش منافقاں غدار دجالیاں 2 نمبر غیر شراب بابیاں گمراہ فرقیاں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفشاتاں دنیا تو نہ واقفاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے. قلباً تعبد اپنی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے. اللہ نبی وارث اللہ بس باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ.